آپ لوگ کتنے چالاک ہیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے رکھتے ہیں، گھر چھوڑ کے باہر کہیں جاتے ہیں تو لاک کر کے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ گھر میں کوئی گھس نہ جائے، یہی بات ہے نا؟ تو یہ جسم بھی تو آپ کا گھر ہے، اس جسم میں کوئی غیر متعلقہ مخلوق داخل نہیں ہوگی، اس کا کیا انتظام ہے آپ کے پاس؟ لطیفہ نفس انسان میں اسی طرح داخل ہوتا ہے جس طرح فرشتے روح لا کے داخل کرتے ہیں، اسی طرح لطیفہ نفس آ کے داخل ہو جاتا ہے، شیطان کر دیتا ہے پیدائش کے فوراً بعد۔ اچھا، اب نطفہ شیطان کیسے داخل ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے ہمیں نصیحت کی کہ بیت الخلاء باتھ روم میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، پہلے فلاں کام کرو تو یہ دعا پڑھو۔ اسی طرح جب ہم بستری کریں اپنی زوجہ کے ساتھ تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ تو اب عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے وقت دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ویسے اکثر مسلمان پڑھتے ہیں دعا، ان کے ذہن کے اوپر تو شہوت سوار ہوتی ہے، تو کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں کہا حضور نے اس وقت دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت دعا پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس عمل کی حفاظت ہو جائے، کیونکہ آپ کا جسم جو ہے وہ ایک گھر کی مانند ہے۔ آپ لوگ کتنے چالاک ہیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے رکھتے ہیں، گھر چھوڑ کے باہر کہیں جاتے ہیں تو لاک کر کے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ گھر میں کوئی گھس نہ جائے، یہی بات ہے نا؟ تو یہ جسم بھی تو آپ کا گھر ہے، اس جسم میں کوئی غیر متعلقہ مخلوق داخل نہیں ہوگی، اس کا کیا انتظام ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی انتظام؟ جب تک نس نس میں نور نہ چلا جائے کوئی بھی مخلوق آپ کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اب اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے لگے آپ، اور حضور نے یہ بات صحابہ کو کہی تھی جو مومن تھے کہ تم اپنی بیگمات کے پاس جب جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو۔ تو وہ دعا پڑھتے، ان کے اندر نور بھی تھا، اس کے باوجود دعا پڑھواتے، پھر وہ جب دعا پڑھتے تو وہ دعا سے اس عمل کی حفاظت ہوتی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بیگم کے ساتھ یعنی وہ وقت خاص میں اس سے مباشرت کے لیے ارادہ کرتے تو کوئی نہ کوئی شیطان جن آپ میں گھس جاتا، شیطان جن آپ میں گھس جاتا، اور وہ جو آب منی ہے اس میں وہ نار مکس کر دیتا اپنی، آپ کو کیا پتہ چلتا؟ لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نطفہ ابلیس کی پیداوار ہیں، کہنے کو وہ بالکل حلال ہے، حلال نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن نطفہ ان کے اندر ابلیسی ہے۔ اچھا، اب تم اگر وہ دعا پڑھ بھی لو تو تمہارے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، عام آدمی کے لیے، تمہارے لیے نہیں، تم تو ذاکر قلبی ہو، تم اگر وہ دعا پڑھو گے تو اس کا اثر ہوگا کیونکہ تمہارے اندر نور ہے۔ یہ جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ زبان سے پڑھا، نور اندر گیا ہی نہیں، نور اندر نہیں گیا تو بیکار ہو گیا۔ اس انسان کی ویلیو کیا ہے کہ ایک چھوٹی مخلوق اس سے جن اس کے اندر گھس کے اس کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، اور وہ اشرف المخلوقات بنا پھرتا ہے، بڑا چالاک بنا پھرتا ہے، اور ایک جن اس کے اندر گھس جائے تو اس کو بے وقوف بنا کے رکھتا ہے۔ کس طرح کا تو اشرف المخلوقات ہے؟ تو جن کے سینے نورانی ہو جاتے ہیں، جن کے نفس پاک ہو جاتے ہیں، تو اب ان کے جسم میں غلاظت ٹھہر نہیں سکتی۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تیرا نفس امارہ ہے کسی پاکیزہ کلام کا نور تیرے دل میں ٹھہر نہیں سکتا، اور جب نفس پاک ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی ناپاک چیز تیرے جسم میں ٹھہر نہیں سکتی۔ میں لاہور گیا بہت عرصہ پہلے، 98 کی بات ہوگی، تو وہاں کچھ لوگ تھے، بظاہر تو سرکار کے ماننے والے کہلاتے تھے، تو وہ ایک گروپ سا تھا، اس کا نام تھا معراج گروپ، اس طرح کے جو لوگ تھے۔ تو
وہ مجھے نہیں جانتے تھے اور میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ لاہور پہنچا تو کسی نے بتایا کہ بھئی یہاں سرکار کے عاشقین رہتے، تو میں چلا گیا، ملاقات ہوئی تو میں ان کی باتیں سننے لگا۔ خاص طور پر یہ لڑکا تھا ایک چھوٹے قد کا، معراج نام تھا اس کا، وہ باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم تو اتنے نورانی ہیں کہ حرام بھی کھا لیں تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حرام بھی کھا لیں تو وہ جل کے نور ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی سلطان حق باہو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سلطان حق باہو نے تمہارا نام لے کے لکھا ہے، یہ تمہارے لیے بات کہی ہے؟ یہ بات تو انہوں نے اپنے لیے کہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا اپنے لیے؟ انہوں نے خاص کیفیت کے اندر ایک بات کہی سلطان الفقراء کے لیے کہ اگر وہ غلطی سے کوئی حرام لقمہ بھی کھا لے تو اس کے جو سینے میں لطائف ہیں وہ سارے منور ہوتے ہیں، نور کی ایک دیوار بن جاتی ہے۔ اگر لقمہ حرام بھی چلا گیا تو وہ نور کی دیوار اس کو جلا کے حلال کر دیتی ہے۔ لیکن یہ بات تو سلطان کے لیے، تیرے لیے کہاں ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے اور اس طرح کے عقائد رکھ کے لوگ زندیق ہو گئے، مردود ہو گئے، اور یہی چیز احادیث کے حوالے سے ہے۔ اب آپ ذرا توجہ سے سنیں، جتنے بھی صحابہ تھے حضور کے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کا ایمان دوسرے صحابی کے ایمان کے جیسا تھا۔ سب کا مقام مختلف تھا، سب کے ایمان کا درجہ مختلف تھا۔ اس بات کا عالم اسلام میں خیال نہیں رکھا گیا کہ جس حدیث کو پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہی تھی اور کون اس کو فالو کر سکتا ہے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہی تھی، آپ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ حدیث اٹھا کے لے آؤ، حضور نے یہ فرمایا، کس کو کہا تھا؟ تجھے کہا تھا، تمہیں تو نہیں کہا تھا نا، تو پھر تجھے کیا پتا کہ کس مقام کس مرتبے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ جس طرح ایک بات ہوئی، ایک شخص تھا، سرکار نے مجھے حکم دیا یہاں انگلینڈ میں سارے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب کو بلاؤں اور میں سب کو سمجھاؤں کہ اپنے اپنے غلط عقائد چھوڑ دو اور سچا جو تعلیم ہے سرکار کی اس کو اپناؤ۔ سرکار کے حکم پر میں نے بلایا۔ جب میں نے ان کو بلایا اور سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے سرکار کافی ہے۔ تو میں اٹھ کے گیا دوسرے کمرے میں، سرکار کو بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جا کے پوچھو ان سے، میں نے تم کو کہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں؟ جس طرح ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ذات والا ہوں، مجھے یہ لیکچر نہ دو۔ ہمارے لوگ بہت بھٹکے ہوئے۔ سرکار نے فرمایا مجھے، اس کا اکبر خان نام تھا، ہمارے انوار بھائی نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا ذات کا، تو تھے سارے مرتد اور منافق۔ تو سرکار نے مجھے کہا کہ اس کو کل جب آئے تو مجھے بتانا جو اس نے کہا ہے۔ اب وہ دوسرے دن آ گئے، یہ بھی بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے۔ تو میں نے کہا سرکار یہ جو اکبر بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں ذات والا ہوں۔ سرکار نے عالم جلال میں یوں چہرہ مبارک کیا اور کہا کہ استاد تو ذات والا نہیں ہے، نہ تیرے گروپ کا کوئی بندہ ذات والا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کسی ایک شخص کو کہی تھی، سب کے لیے نہیں ہے وہ۔ تم نے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں رکھا، حدیثوں میں کیا رکھو گے ایسا خیال؟ قرآن میں جو صاف صاف لکھا ہوا ہے نماز مومنوں پر فرض ہے، اس کے اوپر بھی مسئلے بنا رکھے ہیں۔ پھر آگے سے پوچھتے ہیں کہ جب تک مومن نہ بنے تو نماز نہ پڑھیں ہم۔ ارے یار جو مرضی کرو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو ایک نقطے کی طرف تمہاری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ نماز کا فیض حاصل کرنے کے لیے مومن بننا ضروری ہے، بجائے کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے فتنہ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت کی حاجت نہیں ہے، ہدایت کی طرف دل مائل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتوں میں ایک نقطہ یہ بیان ہوا ہے
اچھا اب میں سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ابھی تک میں نے نہیں سمجھایا نا تو آپ کی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کیا نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے یہدی بہ کثیرا یضلل بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو یہ ہدایت دے دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ یہ گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو۔ اب آپ کی سمجھ میں کیا آیا کہ جو فاسق ہوگا اس کو قرآن ہدایت نہیں دے گا۔ اچھا تو آپ کو پتا ہے آپ فاسق ہیں یا نہیں؟ مولانا طاہر القادری کو، مولانا الیاس قادری کو، طارق جمیل صاحب کو، ان کو پتا ہے کہ وہ فاسق ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ فاسق کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ اگر تو مومن ہے اور ایمان کی بات کر رہا ہے تو حق ہے، اگر تو مومن ہے اور دیدار الہی کی بات کر رہا ہے تو دیدار الہی کے لیے تو فاسق ہے، اگر تو صاحب ایمان ہے اور صاحب فخر کی بات کر رہا ہے تو فاسق ہے، اگر تو صاحب ایمان ہے اور صاحب محبت کا دم بھرتا ہے تو فاسق ہے۔ فاسق کے درجے ہیں۔ اب نہ جانے قرآن مجید میں کون سی آیت کس درجے کے مومن کے لیے اتری ہے، اور تو بغیر مرشد کے قرآن پڑھ رہا ہے، تو پھر تجھے ہدایت کہاں دے گا قرآن؟ ہدایت کہاں دے گا تجھے قرآن؟ تو قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں جب تمہارے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہ آیت میرے لیے ابھی ہے یا نہیں ہے، تو حدیثوں کے بارے میں کہ یہ حدیث کس کو کہی تھی، اس کا ایمان کیا تھا جس کو یہ کہی تھی۔ اس لیے ہر موڑ پر مرشد کامل چاہیے، ہر موڑ پر وہ ذات چاہیے کہ جس کا بولنا قرآن ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہے، جس کو چومنا قرآن کو چومنا ہے۔ صاحب قرآن چاہیے، صاحب قرآن نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی تم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہو، ایک حدیث آئی آپ نے اٹھا کر بیان کی، چلو بھائی سب اس حدیث پہ عمل کرو۔ اس سے پہلے آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حضور نے یہ جو بات کہی تھی کسی کو، اس کا ایمان کیا تھا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جیسے انوار بھائی ہیں، ان کو ہیلی کاپٹر اڑانا آتا ہے، اچھا اب سرکار اس کو یہ کہیں انوار کو یار تم ہیلی کاپٹر لے آنا، اور آگے یہ بات حدیث بن کے چلی گئی، اور بھائی سرکار نے فلاں کو کہا تھا ہیلی کاپٹر لاؤ، تو چلو سرکار کا حکم ہے، ظاہر شاہ تم بھی ہیلی کاپٹر لے آؤ۔ ابے سرکار کو تو پتا تھا کہ انوار کو ہیلی کاپٹر اڑانا آتا ہے، اس لیے اس کو کہا کہ ہیلی کاپٹر لے کے آ۔ تو ہیلی کاپٹر کیسے لے کے آئے؟ اور پھر ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو حدیث ہے، ان کا حکم ہے ہیلی کاپٹر لے کے، تو لے کے آؤ ہیلی کاپٹر۔ یہ ہے جہالت، یہ جہالت ہو گئی نا۔ رہ گئی بات شیطان کے نطفے کی۔ تو جتنی چاہے دعائیں پڑھ لو، اگر اللہ نے بھیجا ہے شیطان کو کہ جا اپنا نطفہ داخل کر دے فلاں کی اولاد میں، تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اوئے یہ شیطان کے نطفے تو نبیوں کے ساتھ بھی نہیں رکے، نبیوں کے گھر میں بھی شیطان کے نطفے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا کافر تھا وہ کس کا؟ رحمان کا نطفہ تھا۔ اگر شیطان کا نطفہ آیا تو پھر جتنی مرضی آئے دعائیں پڑھ لو تم، کیونکہ وہ دعائیں قرآن کی ہیں نا، اور وہ شیطان اللہ کے حکم سے آیا ہے۔ تو اللہ کی قرآن کی آیتیں اللہ کے خلاف کیسے کریں گی کام؟ اگر اس کو ہاں نا، اگر اس کو اللہ نے کہا کہ جا بھائی تو امپلانٹ کر دے جا کے، تو کیا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سیدوں کے اندر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور نبیوں کی اولاد میں سے گمراہ ہو سکتا ہے، تو سید کو رو رہا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ادھر حسب نسب چلتا نہیں، ادھر تو میزان ہے، ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ جو تارک قرآن ہے۔ اہل حرفہ، اہل سیاست سبھی کے لیے ایک فرمان ہے، تھا جو بھی تیری یاد سے غافل حیوان ہے۔ ماں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ازلی جہنمی ہے، اس کے اندر شیطانی نطفہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی بہتان اور تہمت کا اثر اس بندے پر ہوتا ہے جس کی دنیا میں ساکھ اچھی ہو، نیک نامی ہو، جو یعنی رسوائے زمانہ ہو، پوری دنیا جانتی ہو کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اوپر اگر آپ بہتان لگا بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ ہے نا؟
بہتان کا، تہمت کا اثر ان پر ہوتا ہے جن کی دنیا میں ساکھ ہو، نیک نامی ہو، جن کی کوئی اچھی ریپوٹیشن ہو، اور جن کی کوئی ریپوٹیشن ہی اچھی نہیں ہے ان کے بارے میں جو مرضی آیا بولتے رہیں، کوئی اثر تھوڑی پڑنے والا ہے۔ نبیوں کو تو معلوم تھا نا کہ ہمارے اندر نور ہے تو ہماری اولاد بھی نوری ہوگی، تو اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اے اللہ میری اولاد کو ہدایت پہ رکھنا؟ تو تمہاری اولاد، تم نبی ہو، تمہاری اولاد کے اندر نطفے تو حلال جا رہے ہیں، وہ تو حلال ہی حلال ہوں گے نا، پھر دعا کیوں کر رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں کوئی کہاں سے کیا آ جائے، انہوں نے دعائیں کی ہیں نا۔ اور پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں میرے بھائی، جیسے کہ اب نماز ہے، نماز کے بارے میں دعائیں ہیں، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ اب ایسی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ چلو میں نے دعا کی میری ساری اولاد کو نمازی بنا دے، اور اللہ نے بنا دیا، باقی جو انسان ہیں انہوں نے کیا بگاڑا ہے اللہ کا؟ اس کی دعا قبول کر لی، اس کا پورا خاندان نمازی بنا دیا اللہ نے اپنی مرضی سے، باقی سارے یتیم ہیں۔ یہ عمل ہے، نبی کی اولاد ہو، فقیر کی اولاد ہو، ولی کی اولاد ہو، سب کو عمل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ دعاؤں سے نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کو نمازی بنا دو، فلاں کو یہ بنا دو، فلاں کو ولی بنا دو۔ اگر یہ کام دعاؤں سے ہونے ہوتے تو پھر کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا۔ یہ کام دعاؤں والے نہیں ہیں، دعاؤں سے ولایت نہیں ملتی، نہ دعاؤں سے ایمان ملتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس نے پلان کیا ہوا ہے ویسا ہی ہوگا۔ ہم گڑ گڑاتے رہیں، جو مرضی ہے دعائیں کرتے رہیں، روکا تھوڑی اس نے، آپ بول رہے ہیں بولتے رہیں، جو قبول کرنے والی چیز ہوگی وہ اللہ قبول کر لیتا ہے، جو نہیں ہوتی ہے ٹرن اے ڈیف ایئر آن اٹ، بولتے ہیں ساری زندگی ضائع کرتے رہو دعاؤں میں۔ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، اس کے خلاف اگر دعا کر رہے ہو تو کیسے قبول ہوگی؟ تقدیر میں لکھا ہے دنیا دار ہے یہ۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی مشکل دور ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں کا ذہن ابھی پختہ نہیں ہے نا روحانی طور پر، اس لیے سوال بہت زیادہ آ سکتے ہیں، وسوسے بہت آ سکتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ بات آئی کہ اچھا دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گوشت بیچنے والا بے ایمان انسان تھا، وہ ماں کی دعاؤں سے موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ہمنشی کیسے بن گیا؟ یہ ذہن میں بات آ سکتی ہے نا بھائی آپ کی۔ چلو نہ بھی آتی میں نے خود ہی ڈال دی کہ بھائی ماں کی دعا جو ہے وہ ایک بے ایمان قصائی کو موسیٰ علیہ السلام کا ہمنشی بنا دیتی ہے، ماں کی دعا۔ جب ہم نے اس کی باطن میں تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بندہ ازلی مومن تھا، حالات اور واقعات کی وجہ سے وہ بے ایمان ہو گیا، تو اس نے تو جنت میں ہی جانا تھا اور موسیٰ کا ہمنشی ہی ہونا تھا، اس کے لیے ماں کی دعا وسیلہ بن گئی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو علم پورا ہو جائے۔ ابھی تو میری بات سن لی کہ بھائی دعاؤں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہدایت میں، کل آپ گھر جائیں پڑھیں کہ ارے یار یہ دیکھو تو سیدی نے غلط پٹی پڑھا دی ہم کو، انہوں نے تو کہہ دیا دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بڑھیا جو تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اس کو موسیٰ کا ہمنشی بنا، اس کی دعا تو پوری ہو۔ تو وہ دعا کا پورا ہونا کیا ہے کہ اللہ نے، وہ بندہ پہلے سے ہی ازلی مومن تھا، انہی کے لیے اللہ نقطہ نواز ہے، انہی لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے نا جی اللہ نقطہ نواز ہے، کوئی ایک عمل پسند آ جائے تو اللہ نواز دے، یہ ہے حکمت والا جملہ۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت کہانی ہے جو بتاتے نہیں ہے کوئی۔ نقطہ نواز ہے نا اللہ، نقطہ نواز تو ہے، لیکن یہ نقطہ نواز چند لوگوں کے لیے کیوں ہے، سب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ وہ نقطہ نواز چند لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے قرآن، بائبل اور توریت اور زبور کی روشنی میں اگر دیکھیں تو سب غلط ہیں۔ مثلاً یہ کہ بھائی وہ جو بندہ تھا حجاج بن یوسف، اس نے اپنی بہن سے نکاح کیا، 10,000 مسلمانوں کو مدینے میں قتل کیا، کعبے کے اوپر چڑھائی کی، بڑی بڑی میخوں سے جو ہے نا بڑے بڑے پتھر کعبے پہ مارے، آخر میں حسن یوسف کے پاؤں کا بوسہ دے کے جنتی ہو گیا۔ اچھا اب آ کے اگر اللہ سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اس طرح کی چیزیں کر کے تم کیا پروموٹ کرنا چاہ رہے ہو؟ یہی پروموٹ کرنا چاہ رہے ہو کہ خوب دھینگا مستی مچا کے رکھو، جو جی چاہتا ہے گناہ کرو،
پھر ولی کے جا کے پاؤں چوم لینا جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہی پروموٹ ہوگا نا اس سے. لیکن کیا ایسا ہی ہوگا؟ ساری دنیا کا گناہ کر کے، ساری دنیا کا جو ہے چین سکون آرام برباد کر کے، حرام کر کے آپ کسی ولی کے پاؤں چوم لیں گے اور جنتی ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ کسی کے لیے تھا، وہ تھا ہی اصلی جنتی، الٹے کاموں میں پڑ گیا، وہ اس کے لیے وسیلہ بنا دیا. اگر وہ اصلی جنتی نہ ہوتا تو ولیوں کا ایک مرتبہ پاؤں چومنا کیا، پورے وجود کو چومتا رہتا ساری زندگی، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ یار حسن بصری کے پاؤں چوم کے جنتی بن گیا اتنا بڑا ظالم، تو محمد رسول اللہ کے پاؤں نہیں چومے تھے ان منافقوں نے؟ وہ کیوں نہیں گئے؟ ان کے لیے نقطہ نواز کیوں نہیں بنا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ نقطہ نواز چند لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. چند لوگوں کے لیے، انہی کے لیے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مراد قلب خلیل ہیں، تم مجھے بتاؤ یار، اللہ رسول کا واسطہ ہے تم کو، سچ سچ بولو، محمد رسول اللہ کو اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں سے ایسا پیغمبر آئے، اس سے پہلے اللہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا حضور پاک کو بھیجنے کا. کھولو دماغ، اس کو کھولو، کن چکروں میں ڈال دیا ہے تم کو لوگوں نے. مراد قلب خلیل تم ہو، کہاں سے مراد قلب خلیل تم ہو؟ اگر مراد قلب خلیل تم ہو تو لولا کا لما خلقت الافلاک کیا ہے؟ وہاں تو کہہ رہا ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ بناتا. یہ حدیث قدسی ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں مراد قلب خلیل تم ہو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی میری اولاد میں سے ایسا پیغمبر آئے، اس لیے آپ آئے دنیا میں. لکھ دی لعنت، لعنت ہو تمہاری زندگیوں پر، تمہارے دین پر، تمہاری سوچ پر. کیسے منہ سجا سجا کے پڑھتے مراد قلب خلیل تم ہو. یہ لولا کلمہ خلقت الافلاک کیا ہے پھر؟ وہ کیا ہے جو حضور نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ ظاہر میں وہ میرے باپ ہیں اور باطن میں ان سب کا باپ ہوں. کہا ہے نا بھائی، یار کال اسپیڈ اسپیڈ. تو کتنا غلط فلسفہ تم کو سمجھایا جا رہا ہے، تم کو کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اور آپ کے ایمان پر ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ.